وجہ میں جواب دے دیتا ہوں، جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے، ہوا خارج ہوئی ہے نہیں. نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے، شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے، آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ کو. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے، 10 مہینے میری شادی ہوئی. شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں خلا میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے نا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے. کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے، نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہو وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں، نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی، تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، کہیں بھی جمع کرا دیں، وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ وہ دیکھیں گے جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی. اور وہ 3 مینسز ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہیں، دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن دن میں جائیں. زینت اختیار نہ کریں، زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں جائیں، اپنے جاب نمٹائی، واپس گھر میں. اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں